بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم شرح تعامل کا سبق نمبر 91 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہوگا النوع الثانی عشرہ کی وہ عبارت جو والثانی بئس سے لے کر والثالث ساعۃ تک کی جو عبارت ہے، اس عبارت کو ہم آج کے اس سبق میں حل کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم کتاب کی طرف اور کتاب کی اس عبارت کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی بئس وهو فعل ضم اصله بئس من باب علم فكسرت الفاء لتبعية العين ثم اسكنت العين تخفيفا فصارت بئس وفاعله ايضا احد الامور الثلاثة المذكورة في نعمة وحكم المخصوص بالضم كحكم المخصوص بالمدح في جميع الاحكام المذكورة مثل بئس الرجل زيد وبئس صاحب الرجل زيد وبئس الرجل زيد وبئس الرجلان الزيدان وبئس الرجال الزيدون وبئست المرأة هند وبئست المرأتان الهندان وبئست النساء الهندات۔ تو یہ بئس کے بارے میں عبارت ہے۔ ہم اس عبارت کی ترکیبوں کو حل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ترکیبیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والثانی میں وہ استنافیہ وہ عاطفہ، الثانی مبتدا، بئس اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وہ عاطفہ ہوا ضمیر مبتدا، فعل ضم مرکب اضافی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اصلہ مرکب اضافی مبتدا، بئس مراد لفظ مرفوع محلا ذوالحال ہو جائے گا، من جار باب مجرور بالکسرہ لفظاً مضاف، عالمہ مراد لفظ مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائے گا، با جار کا، من جار کا جار مجرور مل کر ظرف مستقر حال ہو جائے گا ذوالحال سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر خبر ہو جائے گا، مبتدا کے لیے مبتدا و خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فکسرت الفاء لتبعیۃ العین میں فکسرت فا عاطفہ، کسرت فعل ماضی مجہول، الفاء اس کا نائب فاعل، لام جار طبیعت العین مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لو متعلق ہو جائے گا کسرت فعل کے ساتھ، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ ثم عاطفہ اسکنت فعل ماضی مجہول، العین اس کا نائب فاعل، تخفیفاً اسکنت کے لیے مفعول لہو ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفیہ ہو جائے گا۔ فصارت بئس فا نتیجیہ، سارت فعل اذا فعل ناقصہ، رافع الاسم ناصب الخبر، ضمیر اس مستتر اس کا اسم ہو جائے گا، بئس اس کی خبر ہو جائے گی منصوب محلاً، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وفاعلہ ایضا احد الامور الثلاثۃ المذکورۃ میں وہ عاطفہ فاعلہ مرکب اضافی مبتدا ہو جائے گا، ایضا مفعول مطلق بلائے فعل محذوف، آذ ایضا آذ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہو جائے گا۔ احد المضاف، الامور موصوف، الثلاثۃ اس کی صفت اول ہو جائے گی، المذکور فی جار، نعمہ مراد لفظ مجرور ہو جائے گا، جار مجرور متعلق ہو جائے گا مذکورہ کے ساتھ، صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر صفت ثانی ہو جائے گا، امور کا، امور اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، امور اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا، احد ان کا، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائے گا، فاعلہ مبتدا کا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وحکم المخصوص مرکب اضافی مبتدا بالضم جار مجرور متعلق ہو جائے گا المخصوص کے ساتھ، کاف جار حکم مضاف، المخصوص مضاف الیہ ہو جائے گا، بالمدح جار مجرور متعلق ہو جائے گا مخصوص کے ساتھ، فی جار جمیع الاحکام مرکب اضافی، الاحکام موصوف، المذکور اس کی صفت، مرکب توصیفی
مضاف الیہ ہو جائے گا، جمیع کے لیے جمیع مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے، فی جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا مخصوص کے ساتھ، مخصوص اپنی دونوں متعلقوں سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا، حکم کے لیے حکم مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائے گا، کاف جار کے لیے جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابتہ یا ثابتن کے ہو کر خبر ہو جائے گا، حکم المخصوص مبتدا کا مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل بئس الرجل زید میں مثل مضاف، بئس فعل اذا فعل ضم، الرجل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا، زید مخصوص بالضم مبتدا مؤخر ہو جائے گا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ بئس فعل اذا فعل ضم، صاحب الرجل مرکب اضافی اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم ہو جائے گا، زید مخصوص بالضم مبتدا مؤخر، و عاطفہ بئس فعل اذا فعل ضم، الرجل اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم، زید مخصوص بالضم مبتدا مؤخر، و عاطفہ بئس فعل اذا فعل ضم، الرجلان اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم، الزیدان مبتدا مخصوص بالضم مبتدا مؤخر، و عاطفہ بئس فعل اذا فعل ضم، الرجال اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم، الزیتون مبتدا مؤخر، بئست فعل اذا فعل ضم، المرأة اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم، ہند مبتدا مؤخر، بئست المرأتان، بئست فعل اذا فعل ضم، المرأتان اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم، الہندانی مخصوص بالضم مبتدا مؤخر، بئست فعل اذا فعل ضم، النساء اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم، الہندات مخصوص بالضم مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے تمام تر معطوفات سے مل کر جملہ بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا، مثل کے لیے مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گا برائے مبتدا محذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہوئی یہاں تک اس کی ترکیبیں جو کہ بہت آسان ہے، ایک طرح کی ترکیبیں ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ والثانی بئس، دوسرا افعال مدح و ضم میں دوسرا بئس ہے، وہو فعل ضم، کہتے ہیں بئس یہ ضم کے لیے استعمال ہو، ضم کا فعل ہے، اصل بئس یہ اصل میں بئس تھا، من باب عالمہ یعنی عالمہ کے باب سے تھا، فکسرت الفاء کہتے فا کلمے کو کسرت دیا، لتبعیت العین عین کے اتباع میں، چونکہ عین پر کسرت تھا تو اس کو بھی کسرت دے دیا، ثم اسکنت العین پھر عین کو ساکن کر دیا تخفیفاً تخفیف کے لیے، فصارت بئست یہ بئسا ہو گیا، وفاعلہ ایضا احد الامور الثلاثۃ المذکورہ کہتے ہیں اس کا فاعل بھی ان تین امور میں سے ایک ہوگا، المذکورہ جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی نعمہ میں جو گزر چکے، فی نعمہ کی بات جب ہوئی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ فاعل ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا، تو وہ بئسا کے لیے بھی اس کا یہی حکم ہے۔ وہ حکم المخصوص بالضم کا حکم المخصوص بالمدح، جس طریقے سے اس کا مخصوص بالمدح کا جو حکم تھا یہی حکم بئسا کا مخصوص بالضم کا بھی ہوگا، فی جمیع الاحکام المذکورۃ تمام ان احکامات میں جو گزر چکے ہیں، جیسے بئس الرجل زید، بئس صاحب الرجل زید، بئس الرجل زید، بئس الرجلان زیدان، بئس الرجال زیدون، بئست المرأة ہند، بئست المرأتان ہندان، بئست النساء الہندات، یعنی مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، اسی طریقے سے مذکر اور مؤنث ہونے میں جو کچھ احکامات ہم نے نعمہ کی باس میں پڑھی تھی وہی تمام حکم بئسا کے لیے بھی ہوگا۔ تو یہ ہمارا بئسا والا سبق بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ہمارا اگلا سبق والثالث ساعہ سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔